انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطیاں سرزد ہو جانا ایک عام بات ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی مکمل نہیں اور اس کے بھیجے گئے نبی اور پیغمبر گناہوں سے معصوم ہیں۔ غلطیوں اور گناہوں پر ندامت دراصل ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال سے تمہیں مسرت محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ندامت کے بعد توبہ کا عمل ہے، اور اس حوالے سے بعض لوگ نہایت تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں۔ تو چند ایسی نشانیاں ہم یہاں آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی گئی توبہ کی قبولیت سے متعلق ذہنی سکون اور راحت کا احساس ہوگا، بلکہ آپ اپنے رب کائنات کی بے پاکیاں رحمت کو بخوبی محسوس کر سکیں گے۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا ہے۔ دین اسلام بھی تمام مسلمانوں کو اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا سبق ہے کہ کائنات کا رب انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور پھر وہ کیسے اس کے سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہی ندامت سے پرہیز اور توبہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ رب تعالیٰ پر ان کے کمزور ایمان اور عقیدے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مستقل اور مسلسل نافرمانیوں پر سخت ناراض ہوتے ہیں، اور یہ توبہ ہی ہے جو مسلسل نافرمانیوں کے بعد رب تعالیٰ کے غضب سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ ہونا دراصل رب کے غصے اور غضب کی علامت ہے۔ ترجمہ: اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مگر وہ اپنے ہر بندے سے محبت نہیں کرتا۔ محبت اور رحم میں فرق ہے۔ اللہ ایمان والوں سے، حق پرستوں سے، صادقین سے، مطیع فرما برداروں سے، محسنین سے محبت کرتا ہے، مگر ظالموں اور کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ آتِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر وہ اعراض کرے تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ انہیں محبت کرتا ہے، اور جو ایمان و اطاعت قبول نہیں کرتے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔